اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کے مختلف آیات کے حوالے سے۔ کچھ آیات ہوتی ہیں اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں قرآن کس طرح، بلکہ کس طرح ہمارے لیے روشنی اور ہدایت پیش کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج جو سوال جواب کا سیشن، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے، نمائندہ نام ہمارے ملک کا۔ پاکستان کی جانب سے متعدد مرتبہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں آپ تشریف لے گئے۔ صاحب نگاہ، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں آج کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ارسلان بختیار صاحب کا ہے۔ مفتی صاحب، بڑا سوال، شاندار سوال۔ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کیا مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی سے ایمان میں کمزوری آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ جو مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم کہتے ہیں، مصنوعی ذہانت کا جو ایک تصور ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس کا اگر خلاصہ کیا جائے ایک جملے میں تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن سے جہاں جہاں پہ کام لیتا ہے اپنے لیے فائدے کے، اس کی جگہ مصنوعی ذہانت کو استعمال کر لے۔ اس کے اندر انسان اپنے خیالات کے حوالے سے کوئی کام کرتا ہے، کوئی لکھت پڑھت کا کام کرتا ہے، کوئی کریٹیویٹی جسے ہم کہتے ہیں کرتا ہے۔ اس طرح کے کاموں میں جس میں انسانی دماغ لگتا ہے، وہاں پہ انسان ایک مصنوعی ذہن بنا کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر فائدہ حاصل کرنے کی اس طرح کی کوشش کرتا ہے اور وہ جائز کاموں میں کرتا ہے، اپنی مدد کے لیے کرتا ہے، تو عام طور پہ اس سے کوئی ایمان کو بڑا خطرہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ انسان اس چیز کو سمجھتا ہے۔ ہمارے پاس جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان کو پہلے لکھنے کے لیے کاغذ کی اور قلم کی ضرورت ہوتی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ کی بورڈ پہ منتقل ہوا، اور اب جو ہے وہ بول کر
جو اسپیچ ٹو رائٹ والی ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کہ آپ بولتے ہیں اور وہ الفاظ لکھنا شروع کر دیتے ہیں پہچان کر سسٹم. تو اس طرح کی چیزیں انسان کے لیے سہولت پیدا کرتی ہیں. تو اس سے انسان کو عمومی طور پر ایمانیات کا خطرہ نہیں ہوتا, جی بلکہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر سوچنے والا ذہن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف جو بنایا, ایسا ذہن رسا اس کو عطا کیا ہے کہ اس نے آج اپنی مدد کے لیے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعض استعمالات ایسے ہیں اور ممکنہ طور پہ ایسی جگہوں پہ استعمال ہو جس میں انسان کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوں کہ شاید ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت آ گئی ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں رہے. جیسا کہ حدیث شریف میں بعض علامات سے اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی کہ جس کے نتیجے میں انسان یہ سمجھے گا کہ شاید ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں, ہم تو خود اتنے اسمارٹ ہیں, اتنے ذہین ہیں کہ ہم نے یہاں تک انسان کو پہنچا دیا ہے. چنانچہ یہ میٹاورس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے یا یہ کہ انسان کسی دوسرے انسان کو, جیسے ہمارے یہاں جو اس پر مختلف قسم کے روبوٹک اسٹائل کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی انسان کو دوسرے سے ریپلیس کر دیا جائے اور ایک استاد کی جگہ ایک روبوٹ آ کر انسان کو پڑھائے, وہ زیادہ بہتر روبوٹ سیکھے بھی خود اور پڑھائے بھی خود. تو انسان کی ضرورت دھیرے دھیرے ختم کر کے اس کی جگہ مشینوں کو لایا جائے. تو اس سے بسا اوقات لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے اور شاید ہوتا بھی ہو کہ ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, اپنے زور بازو پر زیادہ اعتماد ہو, تو پھر اس کا خالق کے بارے میں یہ تصور کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدیع السماوات ہے, اللہ تعالیٰ خلاق ہے, رزاق ہے, اس کے پر انسان کی اگر کوئی کمی آتی ہے ان چیزوں پر انحصار کرتے ہوئے, اور میں اللہ کا خلیفہ ہوں, میں اللہ کا یہ تو وہ سوچے گا جو ایمان رکھتا ہے. جی جی تو اگر کوئی کسی کے ایمان کمزور ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید ہم جو کچھ پڑھتے ہیں کہ خدا, تو ہم تو خود یہاں تک پہنچ گئے, تو ہو سکتا ہے ہم اور آگے بھی پہنچ جائیں, جیسے کہ بعض روایات میں دجال کے حوالے سے جو ذکر آتا ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جو کہ بعید خیال ہے, کوئی اتنا معقول خیال نہیں ہے, لیکن بہرحال لانے والا لا سکتا ہے تشکیک پیدا کرنے کے لیے کہ آج ہم یہاں پہنچ گئے, کل ہم اس سے بھی آگے پہنچ جائیں گے, پرسوں ہم کسی کو زندہ بھی کر لیں گے. تو ہمارے علماء نے تو یہ بات لکھی ہے کہ اگر فرض کریں انسان کو کسی طرح ایسی صلاحیت حاصل ہو گئی کسی بھی طرح سے, مستقبل میں کوئی کسی کو مردہ کو زندہ کر بھی لے, یہ معجزہ تو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہوا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا یہ. تو اس وجہ سے اس طرح کی اگر انسان کے پاس کچھ طاقتیں حاصل ہو جائیں, چاہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو یا کوئی اور ٹیکنالوجی ہو, اس کا مطلب خدا کا انکار یا خدا پہ انحصار کا کم ہونا نہیں ہے. انسان کا انحصار, پچھلے انسان کا انحصار مادی چیزوں پر زیادہ تھا, آج کے انسان کا انحصار مادی چیزوں پہ کم ہو رہا ہے, مشینی چیزوں پہ زیادہ ہو رہا ہے. تو انحصار تو اس کا ہے, تو اگر وہ اپنے اس خود انحصار کو اس کی خود انحصاری پر لے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے خدا کی حاجت نہیں رہی, یا خدا شاید نہیں تھا, یا خدا ان لوگوں کی نظر میں ہوا کرتا تھا جو بیچارے سادہ لوگ تھے, اب تو ہم بہت سمجھدار لوگ ہیں. تو اس کے بارے میں دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے جو لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی بہت کچھ عطا کیا تھا, بڑی طاقتیں عطا کی تھیں, بہت کچھ دیا تھا, اور وہ خدا کا انکار اس بنیاد پہ کر بیٹھے تھے کہ ہمارے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ, ہم سے بھی کوئی طاقتور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو اپنی طاقت پر گمان تھا. تو اس وجہ سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ترقی کتنی ہی دے دے, انسان اپنا خود انحصاری پر کتنا ہی چلا جائے, یہ کبھی بھی اس کے لیے دلیل نہیں بنتی کہ وہ خدا کے اوپر ایمان کو ترک کر دے یا خدا پہ ایمان کو کمزور کر دے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہمارا دین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال کو کی اجازت دیتا ہے, تمام وہ چیزیں جو انسان کے لیے جائز ہیں اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور انسان پہلے بھی تھوڑے طریقے سے کرتا تھا, اب زیادہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پر انحصار کر رہا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے انسانی ایکشن کے لحاظ سے آتا ہے, کہ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ فلاں کام میں نے نہیں کیا, مشین نے کیا ہے, لہذا اس کام کا حکم میری طرف نہ لوٹایا جائے. تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تین جہتوں سے اس پر غور ہوتا ہے, تو وہ ایک الگ جہت ہے, وہ ہمارے سوال میں آج شاید نہ ہو شامل. بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان نہیں کرتا, لیکن اگر وہ کر دیے گئے کسی نے, یا کسی کی نقل اتار دی, یا مشین کے ذریعے کسی کا کوئی ریپلیکا کریٹ کر کے سامنے دکھا دیا گیا, تو ایسی تمام صورتیں جس میں انسان کے پاس بڑی قدرت آ جائے, وہ انسان کسی کا کوئی ریپلیکا تیار کر دے, یا کوئی سلیکون کی کوئی باڈی بنا کر اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دے, چیزیں انیبل کر دے جس کے نتیجے میں وہ چلنا پھرنا بولنا شروع کر دے. ان تمام کے باوجود یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا انکار کرنے کا اس کا حق بنتا ہو, چونکہ ان تمام چیزوں پر اس کا انحصار تو ہے. پہلے انسان کا انحصار در الگ شکل میں ہوا کرتا تھا, اب انحصار الگ شکل میں ہو رہا ہے.
تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کے ایمان کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی اگر انسان ایک معقول اور سمجھدار رویہ رکھتا ہو، اور اگر اس کا رویہ معقول نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، یہ باعث اوپینین جسے ہم کہتے رکھتا ہو، تو پھر وہ ہر وہ چیز جس سے اس کو کسی قسم کا خود انحصاری ملتی ہو یا کوئی خود اس کے پاس کوئی ایک اس طرح کے ٹول آتے ہیں، اس سے وہ خدا کے انکار کا سبب بنانا شروع کر دے گا کہ دیکھیں اب تو مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، اب تو میں فلاں چیز کا محتاج نہیں رہا۔ تو خدا کا احتیاج صرف بہی معنی نہیں ہے کہ انسان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو خدا کا انکار کرے۔ خدا کا جو کی ضرورت ہے وہ اس معنی میں بھی ہے کہ وہ خالق مالک، اور اس معنی میں بھی ہے کہ اس کو ہم رب کے طور پہ اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے سے خدا کا کردار معاشرے میں ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، یا اس پہ انحصار کم ہو جائے، ایمان کم ہو جائے، یہ سوال کوئی معقولیت والا سوال نہیں ہے۔ یہ تو آج کے دور کے اندر ایک جب ضرورت پیدا ہوئی ہے تو اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے سوالات شروع کیے ہیں کہ نہیں، ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے نتیجے میں ہمارے فلاں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت رہے گی نہیں رہے گی، فلاں کی ضرورت رہے گی نہیں رہے گی، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ تک لکھ دیا ہے کہ انسانی رشتوں کی بھی ضرورت ہمیں رہے گی نہیں رہے گی۔ تو یہ جب کوئی عارضی طور پر ٹیکنالوجی یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو اس قسم کے سوالات تھوڑے اٹھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان سوالات کے اندر سطحیت زیادہ ہے، کہ بہت زیادہ عمق اس میں گہرائی نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص ان ساری چیزوں کو جائزہ دے دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پچھلے 200 سال سے انسان ترقی کرتا ہوا آ ہی رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، مشینوں پر اس کا انحصار بڑھ رہا ہے، مشینی ذہانت پہ انحصار بڑھ رہا ہے۔ مشینی ذہانت کیا ہے؟ کمپیوٹنگ ہے، ساری کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ خدا کی تصور یا خدا کی ذات پر اس سے اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کے ایمان میں تشکیک پہلے سے ہے تو پھر اس کے مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی شخص پہلے سے ہی خدا کی ذات کے بارے میں تشکیک ہے، کہ جیسے من حشر مجموع مغربی معاشرہ جو ہے وہ ایک لادینیت کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، خدا کو ہم نہیں مانتے خود، تو جب ایسی چیزیں ان کی لادینیت میں یا تشکیک میں اضافے کا سبب بنتی ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اب صرف مغرب تک محدود نہیں رہی، دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ ہمارے معاشروں میں یعنی ہمارے پاکستان کے مختلف بڑی یونیورسٹیز میں بچے اور بچیاں بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ جو ابہام ہیں ان کو دور کرنا بھی بالکل اہل علم کی ذمہ داری ہے، بالکل کیونکہ دین کی جو اہمیت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اگر ایک روبوٹ بن جاتا ہے، بہت سارے کام ہو جاتے ہیں روبوٹ کے ذریعے، لیکن اس کے اندر روح تو نہیں پھونکی جا سکتی، روح پھونکنے والا اللہ ہی ہے۔ تو ان بچوں اور بچیوں سے مکالمہ بہت ضروری ہے، اور ان کو لاجواب نہ کیا جائے بلکہ ان کو مطمئن کیا جائے۔ مفتی صاحب، اگلا سوال ہے راشد صاحب کا۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ جو گھروں کے مسائل ہوتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے جائیداد بھائیوں نے بانٹ لی آپس میں، بہنوں کو نہیں دیا۔ کیس ان کا بڑا شاندار ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا بہنوں کو کیا دینا، ان کی پڑھائی، ان کی شادیاں وغیرہ، جہیز وہیز وہ سب ہم نے دے دیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تین بہنیں ہیں کہ یہ تینوں بہنیں جو ہیں یہ ویل آف ہیں اور اچھے گھروں میں شادی ہو کر چلی گئیں۔ 10 سال گزر گئے، اب 10 سال بعد کوئی گفتگو ہوئی خاندان میں وغیرہ وغیرہ، بہنوں نے ڈیمانڈ کی ہوگی کہ بھئی ہمارا حصہ تو ہمیں ملا ہی نہیں۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، بھائی راضی ہیں، یعنی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ ہاں تم لینا چاہتی ہو تو لے لو حصہ اپنا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم یہاں پیدا ہو گئی کہ 10 سال پہلے کی قیمت پر ہم آپ کو آپ کا حصہ دیں گے یا آج کی قیمت پر؟ آپ فرمائیے۔ آج کی قیمت پہ دیں گے نہیں صاحب، آج کی قیمت پہ دیں گے، جس طرح زکوٰۃ۔ ہاں، اصول یہ ہے کہ جائیداد جس وقت تقسیم ہوتی ہے ٹھیک، اس دن کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی فرض کریں کہ والد صاحب کا انتقال ہوا، ایک والد صاحب کی جائیداد کی قیمت تھی 4 کروڑ روپے۔ ہاں ہاں، اب آج آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں، اس کی قیمت ہے 15 کروڑ روپے۔ ہاں، تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو وہ حصہ دیں گے جو اس وقت تھا، ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حصے کے اوپر آنے والا باقی نفع آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ بات تو اصولاً غلط ہے۔ یعنی کہ فرض کریں کہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے والد صاحب کا گھر لے لیا، پلاٹ لے لیا، اور فرض کریں کہ اس پلاٹ کی قیمت تھی 1 کروڑ روپے۔ ٹھیک،
تو اس پلاٹ کے اندر بہنوں کا بھی حصہ موجود تھا، جی ہاں، یہ قبضہ کیے بیٹھے رہے. اب جب اس پلاٹ کی قیمت بڑھ کے 4 کروڑ ہو گئی تو بہنوں کے حصے کی قیمت بھی بڑھے گی. تو اس وجہ سے ایک تو یہ کہ سوال بڑا افسوسناک ہے. نہیں صاحب یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کے دل میں آ گیا کہ ہمارے باپ نے ہماری بہن کی شادی کی جہیز دیا. وہ تو باپ نے دیا تھا نا، آپ کا اس سے کیا لینا دینا. تو پہلی بات تو یہ کہ طریقہ ہی غلط ہے تصور جی ہاں، کہ بھئی ہماری بہنوں کو ویل آف ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول ہی نہیں بنایا کہ اگر ایک آدمی ویل آف ہے تو اس کے پیسے کھا جاؤ، اور اگر غریب ہے تو اس کو پیسے دو. آدمی ارب پتی ہو، آپ اس کا 1 روپیہ بھی آپ کے پاس نکلتا آپ جا کے دیں، اور آپ اس سے تھوڑی کہیں گے کہ آپ ارب پتی ہیں تو چھوڑ دیں. یہ لوگ جو کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، اور حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کیے بیٹھے ہوئے، وراثت دبائے بیٹھے ہیں. اگر ان کے دل میں خیال آ گیا ہے تو اپنی بہنوں سے جا کر بات کر کے ان کو کہیں اور ان کو وہ حصہ دیں. دیکھیں اس دوران جو سیدھی سی بات ہے، جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے، یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں اضافہ ہم رکھیں گے، بہنوں کو نہیں دیں گے. تو شرعاً تو یہ درست نہیں ہے. جس دن تقسیم ہو اس دن کی قیمت لگانی چاہیے. اصول یہ ہے. ایک چیز کی صرف اجازت ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ تقسیم ہوئی سن 2015 میں، ٹھیک، اور بہن بھائیوں نے بیٹھ کر تقسیم کی. بھائیوں نے صرف بہنوں سے گنجائش لی کہ دیکھو آج تمہارا حصہ بنتا ہے 50 لاکھ فی بہن، فرض کر لیں، اور ہمارے پاس آج تمہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہم تمہیں 25 لاکھ دے رہے ہیں یا تمہیں 10 لاکھ دے رہے ہیں، آنے والے 5 سالوں میں انشاءاللہ تمہارے پیسے ادا کر دیں گے. اور بہنیں خوشی سے راضی ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، تم ادا کر دو. تو اس صورت میں پھر جو 2015 میں انہوں نے تقسیم کی تھی، چاہے وہ آہستہ آہستہ ادا کرتے کرتے 2020 بھی ہو جائے، وہ ادا کریں گے، چونکہ وہ تقسیم پہلے ہو گئی تھی، اور جس کا حصہ بنتا تھا وہ راضی تھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، فوری طور پہ مجھے نہ بھی دو، بعد میں دے دینا. لیکن اگر آپ نے تقسیم کی ہی 20 سال بعد ہے تو اس وقت جو قیمت ہے وہ سب کا حق بنتا ہے، وہ سب کو ملے گی. یہاں پر میں وہی بات عرض کروں گا، انیق صاحب، جو ایک اور پروگرام میں نے عرض کی تھی، بہنوں سے بیٹھ کے بات کر لیں. فرض کریں وہ اپنی بہنوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی بات یہ کہ ہم اپنے گھروں میں اب سیٹ ہو چکے ہیں، اس وقت تمہیں اگر ہم اس قیمت پہ حصہ دیں تو ہم اپنے گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا. تو ہمیں تم اتنی اجازت دے دو کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں، لیکن تم ہمیں یہ بات بولو کہ اللہ کے یہاں اور دنیا کے اعتبار سے ہم آپ کو بری کرتے ہیں. اور اگر وہ اپنی خوشی سے کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ہمارا حصہ چلیں 1 کروڑ بنتا، آپ ہمیں 50 لاکھ دے دیں، ہماری ضرورت اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ کریں تاکہ اگر ان کا کوئی حق بنتا ہو تو ان سے معاف کرائیں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی زبردستی نہیں کہ خاندان کے 20 لوگوں کو جمع کیا، ہاں بھائی تم معاف کرتی ہو نہیں، یہ کوئی دین میں پسندیدہ نہیں ہے. 2 باتیں میں اور عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ جس کا حق ہے اس کو مانگنے کا بالکل شرعاً جائز ہے. بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں حصہ مانگ رہی ہیں، تو کون سا غلط کام کر رہی ہیں مانگ رہی ہیں؟ آپ اپنا حصہ نہیں مانگیں گے جا کر؟ اپنے حق کا مطالبہ کرنا. آپ اس سے اندازہ لگائیں انیق صاحب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی آئے، جی، اور انہوں نے آپ سے اپنا کوئی قرض دیا ہوا تھا، وہ مانگا. وہ دیہاتی تھے تو ذرا غلط طریقے سے مانگا، کچھ سخت بات کی. تو صحابہ اکرام ناراض ہوئے، کہنے لگے تم کیسے واہیات آدمی ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے باتیں کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا بھائی چونکہ یہ حقدار ہے اس کو کہنے دو، حقدار کو بات کہنے کا حق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلقین کر سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارا حق بنتا ہے، مگر تم کیسے مانگ رہے ہو. مگر صحابہ کو تلقین اس طرف کی کہ دیکھو اگر کسی کا حق نکلتا ہے تو اس کے اوپر آپ کی پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں آنا چاہیے کہ بھئی اس نے حق کیوں مانگ لیا. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں اس بات کو بڑا عجیب کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بہنیں ہمارا حق مانگ رہی ہیں حالانکہ وہ ویل آف ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ویل آف ہو تو اپنا حق نہیں مانگ سکتا. یہ خدائی حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ پھیلائیں یہ بات کہ خدا کا حکم ہے، اس کو ماننا ہے. اگر کسی نے اپنا حق مانگا ہے تو شرعاً بھی صحیح مانگا ہے، قانوناً بھی، اخلاقاً بھی. دوسری بات ایک اور ہے انیق صاحب کہ ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جی، انتقال کے بعد اگر کوئی آدمی جائیداد کی بات کرے، والد کا انتقال ہوا، جائیداد کی بات کرو تو خاندان میں ہاہوکار مچ جاتی ہے جی، کہ بھئی ابھی تو قبر کی مٹی جو گیلی ہے، کفن میلا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ ساری باتیں لغویات ہیں انیق صاحب شریعت کے اعتبار سے. ہمارے یہاں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ والد کے انتقال یا کسی کے انتقال کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو بیٹھ کر کم سے کم اپنے حصوں کا تعین کریں، تقسیم نہ کریں. یعنی فرض کریں کہ والد کا انتقال ہوا، 3 دن 4 دن 10 دن گزر گئے، اس کے بعد بہن بھائی سارے جمع ہو جائیں ورثہ. پہلی بات یہ طے ہو جائے کہ جی ہم سب وارث ہیں، اور والد صاحب نے جائیداد میں ایک فلیٹ چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، کیش چھوڑا ہے، یہ چیزیں چھوڑی ہیں، اس میں ہمارا حصہ اتنا اتنا بنتا ہے. ہم آج ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے، والدہ کی عدت گزر جائے، کچھ 6 مہینے سال گزر جائیں، پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے، 25 سال تقسیم نہیں ہوتی. جی ہاں، نہ بیٹھ کے بات کرنا پسند کرتے ہیں.
اور کوئی بات کرے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اپنا حق مانگ رہا ہے یا ہماری جائیداد کے پیچھے پڑا ہے. یہ سارے غلط رویے ہیں, اللہ کو نہیں پسند. اور ہمارے یہاں ان معاملات میں بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. لوگ لاکھوں روپے دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں اور وراثت کی تقسیم کے اندر جو ہے بے دہانی کرتے ہیں اور فضول حرکتیں کرتے ہیں. سمجھنا چاہیے ہمیں, ایک آدمی انیس صاحب ارب پتی ہے اور اس کا 1 روپیہ آپ کی طرف نکلتا ہے وہ اپنا 1 روپیہ مانگنے میں, حق بجانے میں, اور آپ یہ نہیں اپنے پیشانی پہ بل لا سکتے, منہ نہیں بسور سکتے کہ اس نے مجھ سے کیوں مانگ لیا. تو بہنیں چاہے وہ ویل آف ہوں, امریکہ چلی گئی ہوں, کروڑ پتی ارب پتی ہوں, ان کا حق نکلتا ہے. آپ ان کے سامنے جا کے بات کریں کہ دیکھو بھائی تمہارا حق یہ بنتا ہے. اگر وہ کہتی ہیں کہ اچھا چلیں آپ ہمیں پورا نہ دیں, بہن ہے وہ کہتی ہے کہ چلو بھائی مجھے میرا حصہ بنتا ہے کروڑ روپے مت دو, تم لوگ پورا اپنا سسٹم خراب مت کرو, مجھے تم 20 لاکھ روپے دے دو, تو اس بات کی تحریری ثبوت ہو تو اچھا ہے. وہ خود لکھ کر دیں کہ میں اپنے خوشی سے کہتی ہوں کہ مجھے صرف 20 لاکھ دو, باقی میں چھوڑ رہی ہوں تاکہ تم لوگ اپنا خوش رہو. آپس میں صاف ستھرے معاملات رکھیں, محبت کے ساتھ رہیں. کہیں بہتر ہے اس کے کہ ساری زندگی لڑیں, دل میں شکایت ہو. اور دل میں شکایت نہیں ہونی چاہیے. نہیں صاحب ہمارے یہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے خواتین بہنیں وغیرہ حصہ نہیں مانگتی اس خیال سے کہ بھائی کو برا لگے گا, بھائی ناراض ہوں گے, بھابھی ناراض ہوں گی, بچے ناراض ہوں گے. اور اگر مانگ لے تو پورا خاندان پیچھے لگ جاتا ہے, بھائی بھی پیچھے لگے ہوتے ہیں, اپنی بیوی کو بھی ورغلا دیتے ہیں, بچوں کو بھی ورغلاتے ہیں. سب کو بٹھا کے سمجھائیں, کوئی بھی حق مانگتا ہے آ کر, اگر اس کا جائز حق بنتا ہے تو آپ کو منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دین کا حکم ہے کہ جس کا حق بنتا ہے خوش دلی سے دو. اگر آپ نے اپنی ناک منہ چڑھائی, پیشانی پہ بل لائے, منہ بسورا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کے دین پر, اللہ کے حکم پر چلنا نہیں آیا. اور جب نہیں آیا تو پھر آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کا حج, وہ ساری چیزیں کس کام کی آپ کی؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا, آپ کس منہ سے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, جبکہ آپ کی نیت ہی ہے. اس کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر شفافیت لائیں. اور جو میں 100 باتوں کی ایک بات کرتا ہوں, اکثر جب میرے پاس قضیہ آتا ہے میں کہتا ہوں دیکھیں آپ بہن بھائی ہیں نا, آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میری بہنیں ماشاءاللہ سیٹلڈ ہیں, اپنے اپنے ویل آف ہیں, میں اگر یہ وراثت کا 100% حصہ ان کو دیتا ہوں تو میرا گھر بک جائے گا, میرے پاس کچھ رہے گا نہیں رہنے کو. بات بھی صحیح ہوتی ہے کبھی کبھی. میں نے کہا اس کا طریقہ بیٹھ کے بات کر لیں آپ لوگ نا آپس میں, بہن کو بٹھائیں, بہن سے کہیں کہ دیکھو میں تمہارا حصہ دینے کو تیار ہوں, تو یا تو یہ کہ تم مجھے کچھ مہلت دے دو, یا یہ کہ کچھ لے کر کچھ چھوڑ دو, آخری تمہارا ہی خون ہے. تو صحیح ہے, لیکن زبردستی کرنا, پریشرائز کرنا, کسی کے ذریعے پیغام دلانا اور خاندان میں یہ کہنا کہ بھئی یہ تو اپنا حق مانگ رہی ہے, اس کو تو اس کے پاس تو اتنا دیا ہوا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ باتیں نہیں کرنے کی ضرورت. آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے, ہمارے ساتھ کوئی کرے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں اتریں اور کوئی آدمی آپ سے کہ آپ اتنی بڑی گاڑی میں ہیں, آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں 4 پیسے چھوڑ کے چلے جائیں, تو آپ چھوڑیں گے کیا؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. معاملات کے اندر شفافیت اللہ کو پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے, کلیئر. رضوان صاحب کا سوال ہے آپ سے کہ مفتی صاحب قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان ہوا کہ یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو برتر اور اللہ کی محبوب قوم تصور کرتے رہے ہیں اور جنت کا استحقاق صرف اپنے لیے سمجھتے رہے ہیں, نیز وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کے بھی دعوے دار رہے ہیں. کیا آج مسلمان اسی نفسیاتی مرض کا شکار تو نہیں ہے؟ انیس صاحب یہ اچھا سوال ہے, اور یہ سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے پر نفسیاتی برتری بسا اوقات آ جاتی ہے. بنی اسرائیل میں تھی یہ نفسیاتی برتری, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, کیونکہ نحن ابناء اللہ وحبہ, ہم تو اللہ کے رشتہ دار ہیں, اللہ کے قرابت دار ہیں ہم. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفسیات کے لیے تو انسان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا, فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. یہ دیکھو یاد رکھو, یہ جو تم نے امیدیں بانی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دلوں میں سوچ رکھا ہوا ہے, کام اس سے نہیں چلنا. نہ تمہاری ایسی امیدوں سے کام چلنا ہے, نہ تمہارے نہ اہل کتاب کی. میں یعمل سوءا یجزا بہ. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول و ضابطہ نجات کا بنا رکھا ہے کہ قوموں کی نجات اس طریقے سے ہوگی, مواخذہ قیامت میں ایسے ہوگا, محاسبہ ایسے ہوگا. اس پیرامیٹر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو پرکھیں گے. میں یعمل سوءا یجزا بہ. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی شخص کسی امت میں ہے تو اس امت ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ فائدہ ملے گا تو ضرور ملے گا, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم ایسی امت میں ہیں جس کی نجات پکی ہے چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں, تو یہ تصور یہودیوں والا ہے. یہودی بھی یہ سمجھتے تھے اور آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے خاص چوزن ون ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہونا. یہ تصور غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ یہ دل میں مت لاؤ کہ تم جو سوچے بیٹھے ہو. لیس بامانی کو امانی امنیہ کی جمع ہے, اس کا مطلب امیدیں لگا کے بیٹھنا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل.
تو اس نفسیات کا توڑ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی ہے کہ جب میں حوض کوثر پہ میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور پانی پلانے کی جب میں کوشش کروں گا تو فرمایا جائے گا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کیا کرتے رہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے لیے کم بختی ہو، ان کے لیے ناکامی ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت ناخوش ہوں گے۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر وہ نجات کی توقع نہ رکھیں۔ ہاں، اگر ایک آدمی مجموعی طور پہ دین پہ چلنے والا ہے اور صحیح طرح سے چلتا رہا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تو نصارہ کو، یہود، ان اہل کتاب کو بشارت دی کہ جو لوگ ان میں سے صحیح چلتے رہیں، ہدایت پر چلتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی نجات ملنی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، مجموعی طور پہ دین کے اس میں ہیں، حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں اور ان چیزوں کو فرق رکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی نجات ہے، شفاعت ملے گی، ان کے مراتب بلند ہوں گے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں بالکل دین کو بالکل پس پش ڈال دوں اور پھر بھی میری نجات ہو جائے، تو یہ تعلیم ہمارے دین کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قیامت میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ مجھے رفاقت ہو۔ تو آپ فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر کثرت سے سجدے اور یہ رکوع کر کے یعنی نمازیں پڑھ کے میری مدد کرو، یعنی مراد یہ تھی کہ میں اگر تمہیں اپنے ساتھ رکھوں تو تمہارے پاس بھی تو کچھ اعمال ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تلقین کی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے مفسرین نے اس بات کو تقریباً اتفاق سے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعبیر اختیار یہ نہیں کہ ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا کے ساتھ عملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو کہ مومن تھے اور ان کی مجموعی زندگی میں خیر تھی، معصوم نہیں تھے، وہ گناہوں سے بھی سرزد ہوتے تھے لیکن مجموعی زندگی خیر پر تھی، حلال اور حرام کا فرق رکھتے تھے، ظالم نہیں تھے، اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے لا تیأسوا من روح اللہ، یا یہ بھی قرآن کریم فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایسے لوگوں کے لیے مجموعی طور پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ باقی تو اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے صدا کے گناہگار کو بخش دے، لیکن ایک ضابطہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ تمہاری خالی امیدوں سے نہ اہل کتاب کی امیدوں سے کام چلے گا، جو تم میں سے جو آدمی بھی برا کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار وہاں پہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی نفسیات کسی کے دل میں آ رہی ہے جو انہوں نے سوال پوچھا ہے تو وہ نفسیات کی اصلاح کر لے۔ ہمارے دین میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اگر کسی کا عمل اس کو پیچھے دھکیل دے تو پھر اس کو صرف نسب یا تعلق یا رشتہ کام نہیں آنے والا۔ اس وجہ سے یہ بات رکھنی چاہیے، ہمارے دین میں کوئی ایسی تلقین نہیں کہ ہمارا کوئی فلاں تعلق ہے، فلاں رشتہ ہے تو بس ہماری نجات پکی ہے، بلکہ اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول و ضابطے بتائے اس کے اوپر پرکھا جائے گا۔ اگر کوئی اس پرکھ پہ پورا نہیں اترتا تو پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو قرآن کی اس آیت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل اور پھر جواب دہی، سوال نامہ، صرف جس طرح آپ نے بات کی کہ صرف اپنی خواہشات یا اپنی آرزوئیں، بلکہ آرزوئیں تو ہو سکتی ہیں ہماری، لیکن ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال لیتے ہیں مزید یہاں سے، اس کے بعد ویڈیو کویسچنز آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ سوال اچھا ہے، نیا سوال ہے، دیکھیے ہیں مولانا یعقوب صاحب، وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری گفتگو میں ایک لفظ بار بار آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی وہ استعمال ہوا ہے، فساد فی الارض۔ یہ فساد فی الارض، اس کا کینوس کتنا بڑا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں؟ عریق صاحب بڑا اچھا سوال ہے۔ قرآن کریم میں جو فساد فی الارض ہے، جی، اس کے جو سب سے پہلا یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ تو فرشتوں نے کیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں
زمین کے اندر ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں. تو انہوں نے پہلے دو ہی باتیں اللہ کے سامنے رکھی. فرشتوں نے عرض کی کہ پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جی ہاں. بگاڑ پیدا کرے. بگاڑ کے جو مفہوم اگر ہم مجموعی طور پہ جائزہ لیں تفسیر کا، تو دو یا تین باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو فساد سے مراد دنیا کے نظم کے اندر واقعتاً ایسا خراب اور خرابی پیدا کرنا، جیسے قرآن کریم میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ زمین میں فساد پھیلانا ایک نظم اللہ نے رکھا ہے. جی ہاں. حلال اور حرام کا فرق رکھا ہے، انسان کو ایک نظم کے تحت پیدا کیا ہے. لوگ کاروبار کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، قتل و غارت. ایک تو اس معنی میں استعمال ہوا ہی. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی یہ بات کہی ہے کہ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، زمین کا پورا نظام درہم برہم کر دینا. تو ایک تو فساد اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ جو قتل و غارت گری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، لوٹ مار ہے. دوسرا فساد اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو ایک نظم پہ، ایک ڈھب پہ پیدا کیا ہے، تو اس کے اندر مستقل طور پہ کوئی نہ کوئی بگاڑ، کوئی نہ کوئی ایسا فساد برپا رکھنا. جیسے مثال کے طور پہ زبانی کلامی لڑائی جھگڑے ہونا، عصبیتوں کو فروغ دینا، چاہے اس کے اندر آپ قتل و غارت گری پہ نہ بھی جاتے ہوں لیکن نفرتوں کو فروغ دینا. وہ کبھی کبھی آپ اور ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے حالات دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی جس قسم کی عصبیتوں کو فروغ ہے، ایک دوسرے کے خلاف لوگ ہیں، کہ شاید یہاں پر فساد فی الارض کا منظر ہے. یہ منظر اللہ کو نہیں پسند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انما المؤمنون اخوۃ جو کہا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ ایک دیوار کی طرح ہیں، ایک دوسرے کو کی پشت پناہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں. تو کبھی کبھی جب اس کے برخلاف چیز نظر آتی ہے، یہ معاملہ بھی فساد ہے. قانون کے خلاف کرنا، مستقل بنیادوں پر ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت رکھنا، ایک دوسرے سے نفرتوں کی کیفیت رکھنا، گروہیت رکھنا، تعصبات کو فروغ دینا، پورا ایک بھونچال معاشرے کے اندر برپا ہے. اس معاملے کے لیے بھی فساد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور ایک تیسرے معنی میں جو زیادہ بڑا وسیع مفہوم ہے کہ جو بھی نظم قائم کیا جائے اس کے برخلاف چلنا، یعنی کہ نظام انصاف آپ کو انصاف نہ دے، کوئی کام کرنا یہاں پر عملاً مشکل ہو، اپنے حق کو وصول کرنا مشکل ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں زندگی جینا دوبھر ہو جائے، یہ فساد فی الارض ہے. کہ ایک انسان صحیح طرح سے چلنا چاہتا ہے، نہیں چل پاتا، تو یہ فساد فی الارض. تو ان تمام معنی میں فساد فی الارض استعمال ہوا ہے. اور زیادہ بڑی تعبیر اس کی قتل و غارت گری، لڑائی جنگ فساد جو کہ دنیا بھر میں چلتا رہتا ہے وہ بھی ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے معاشرے میں جو کھلواڑ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتوں کا فروغ ہے، خاندانی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مالی معاملات کے اندر بے احتیاطیاں، رشوت کا رواج، کک بیک کا رواج، جو ہم کبھی کبھی اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے دنیا میں فساد. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجیں گے تو دنیا کے اندر وہ آ کر عدل اور انصاف لانے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد کہ دنیا فساد سے بھری ہوئی ہوگی. تو وہاں مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف مراد یہ نہیں ہے کہ لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت گری ہو رہی ہوگی، بلکہ نظام ایسا خراب ہو چکا ہوگا، متعفن جسے ہم کہتے ہیں نا، بدبودار نظام ہے کہ کوئی کام آپ کو ڈھنگ کا نہیں نظر آتا، ایک دوسرے کے خلاف فساد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، رشوتیں ہیں، حرام خوری ہے، حرام کو کھانے کو حلال سمجھا جا رہا ہو. یہ بھی فساد فی الارض سے تعبیر ہے. پورے نظم کو خراب کرنا، پورے نظم کو ہل جل میں رکھنا، یہ سب فساد فی الارض کے اندر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا. اس وجہ سے انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے اپنا کہ وہ فساد فی الارض کے اندر کس درجے میں معاون اور سبب بن رہا ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات ایسی بنائی ہے کہ فرشتوں تک کو اندازہ ہوا تھا کہ انسان میں تقابل کی کیفیت ہے، اور انسان ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، مال زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو اللہ نے انسان کی نفسیات میں رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ سیدھا راستہ بھی دکھایا. ہدیناہ النجدین کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسے کرو، وہ نہیں کرتا، تو پھر فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، جو فرعون ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فساد دنیا میں اتنا برپا کر دیا تھا. انبیاء کرام کی تعلیمات سے ہٹ کر نظام لانے کی کوشش کرنے کو بھی فساد ہی کہا گیا ہے. تو یہ فساد کا ذرا مفہوم بڑا وسیع ہے. اردو کی اصطلاح میں ہم لوگ فساد پھیلانا جو ہے وہ ذرا نسبتاً جس معنی میں بولتے ہیں وہ محدود ہے. اس سے مراد عام طور پر لڑائی جھگڑے، دنگا فساد جسے ہم کہتے ہوتا ہے.
لیکن پورے نظم کے اندر خرابی پیدا کرنا، خدا کے خلاف باغی معاشرہ پیدا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف باغی معاشرہ پیدا کرنا، حرام کو معاشرے کے اندر ٹھنڈے پیٹوں قبول کرنے کا مزاج پیدا کرنا، یہ سب فساد ہے اور فساد مزاج ہے اس کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں جو یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر انسان خدا کے راستے سے ہٹ جائے، جیسے کہ قرآن کریم میں کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کی تعبیر، صد عن سبیل اللہ اگر کرنے والا نظام ہے یا خدا کے بھیجے ہوئے دین سے ہٹا ہوا نظام ہے تو اس نظام کو کہا جائے گا یہ فساد کے اوپر مبنی نظام ہے۔ سبحان اللہ، مفہوم نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو خدائی قوانین ہیں، خدائی احکام ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی کام ہو رہا ہو وہ فساد فی الارض ہے۔ تفصیل سے آپ نے بیان فرما دی یہ بات، لیکن یہاں پر فساد فی الارض تک سوال میں رکھا گیا ہے، محدود کر دیا گیا، لیکن یہ فساد قرآن فرماتا ہے نا کہ صرف زمین ہے ہی پہ نہیں بلکہ سمندروں میں بھی فساد پیدا کیا جاتا ہے۔ کون کرتے ہیں؟ طاغوتی قوتیں کرتی ہیں۔ تو انٹرنیشنل پاورز جو انسانوں کا استحصال کر رہی ہیں وہ بھی مفسد ہیں۔ انیق صاحب، جب فساد انسان کرتا ہے تو زمین میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، اب تو فضا میں بھی فساد برپا ہو گیا نا۔ ہاں، لیکن قرآن تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، انسان چونکہ اس وقت بر اور بحر سے متعارف تھا جی ہاں، تو قرآن کریم میں رکھا گیا، لیکن فساد پھر سما بھی ہے، وہاں تک پہنچاتا ہے، بلکہ قیامت میں جو نشانیاں بیان کی گئی یاجوج ماجوج کی تو وہ فساد وہاں پہ بھی کریں گے۔ حقیقت یہ کہ جو انسان کو خدائی کا شوق ہوتا ہے کہ ہر جگہ میں ہی اپنے آپ کو نمایاں بنا کر پیش کروں، اس کے نتیجے میں انسان زمین پر بھی، سمندروں میں بھی، فضاؤں میں بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی دنیا کا اگر آپ سارا خلاصہ نکالیں جو مختلف ناموں سے جنگیں کی جا رہی ہیں، وہ ساری جنگ ہی یہی ہے کہ اپنا نظام نافذ کیا جائے اور جو ہمیں نہیں مانتا اس کو معاشرے میں سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ کمتر آپ نے جو بات کی کہ اپنا نظام نافذ کیا جائے، نظام کی جگہ اگر خدائی کا لفظ نعوذ باللہ کہ اپنی خدائی بالکل ایسے ہی نافذ کر دی جائے، فرعونیت۔ بالکل ایسے ہی ہے انسان۔ یہ جو جتنی بھی اقوام ہیں، فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون تو یہ کہتا تھا نا کہ میں تمہارا جو ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ فرعون کے دعوے بیان کیا گیا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ انا ربکم الاعلی صرف انیس صاحب نفسیات ہے ایک پوری، یعنی فرعون تو زبان سے دعویٰ کرتا تھا، دنیا میں غالب اقوام کا ایک طرح سے ہوتا ہے کہ سامنے والے ہمارے آگے سر بسجود ہوں۔ ہمارے یہاں جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی کلچرل ایروگنس، ہمارا کلچر جو ہے، ہماری ثقافت ہے، بس وہی ہے، باقی سب ایسے ہی ہیں۔ وہ بڑی طاقتیں ہوں یا ملکی طاقتیں ہوں جو اپنے اندر فرعونیت کے جراثیم رکھتی ہیں، ان کا ایک آدمی مقابلہ کیسے کرے یا اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک صاحب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ذرا بڑا سوال ہے۔ ہم کم سے کم دیکھیں اس سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ اگر ایک چیز غلط چل رہی ہے تو اس کو غلط سمجھنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اس کے بارے میں تو دین کا واضح حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر برائی تم ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتے زبان سے، ورنہ کم سے کم دل میں برا سمجھو۔ اگر ایک فساد فی الارض کی چیز ہے تو اس کا آپ دل میں تو کم سے کم برا سمجھنے کے پابند ہیں، ورنہ اگر کہیں پر زبان کا اختیار ہے تو زبان کا اختیار استعمال کریں، اور اگر کہیں پہ ہاتھ کا اختیار ہو سکتا ہے تو وہ بھی اختیار استعمال کریں۔ اور ایک یہ کہ ایسے ہونے والے فساد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اس سے ہم یہ ظلم ہو رہا ہے ہم کتنا بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال صحابہ کرام کے زمانے میں پیش کیا گیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ رسول اللہ یہ جو حکمراں ہیں ہمارے بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ناحق کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں کوئی انتشاری کیفیت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یہ فرمایا کہ تم ان کا حق ادا کرو، اللہ سے اپنا حق مانگو، یعنی میں یہ مانا کہ اگر تم بھی ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو فساد کی کیفیت زیادہ بڑی ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تم ان مد مقابل جا کے کھڑے ہوگے تو پھر جواب میں وہ بھی کریں گے۔ اس وجہ سے علماء نے ان حدیث کی روشنی میں ایک اصول طے کیا کہ پرامن طریقے سے تو ہمیشہ ظلم کے خلاف بات کرتے رہنا چاہیے، اور کہیں پر اگر انسان کو احتجاج بہت آگے کے مرحلے پہ لے جانا ہو تو وہاں پہ شرط یہ ہے کہ اس سے فساد بڑھتا نہ ہو۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اصلاح کے لیے کھڑا ہوں، اب بجائے اصلاح کے وہ فساد کر کے نکلتا ہے، قتل و غارت گری کر کے نکلتا ہے۔ یہ چیز ہمارے دین میں قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کہیں پر فساد ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ انسان اپنا قلب کا اور زبان کا اختیار کرے کہ یہ غلط ہے،
اور ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے صاحب، فساد کے مقابلے میں فساد کا حکم ہمیں نہیں ہے۔ علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جو ہمیں تلقین کرتی ہیں کہ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ایسے مت کھڑے ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فساد کے مقابلے میں فساد مت لے کر آنا۔ ایک آدمی یا ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے، مطلب کاؤنٹر کرتا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں فساد کی جگہ جو کچھ میرا رسپانس ہے یہ خود مبنی بر فساد ہے، کیا کرے؟ صاحب جو لوگ دوسرے ہیں کم سے کم وہ تلقین کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ خود آدمی اس میں مبتلا ہے، اس کو تو احساس ابھی نہیں ہو رہا، یہ ہو سکتا ہے وہ دو بات جا کے ہو، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں، دو کام کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، بڑی مشہور حدیث ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صاحب نے اس کے دے مظلوم کی تو فرماتی ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو بڑی عجیب و غریب نفسیاتی طور پر مؤثر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ کرو کہ اس کا ہاتھ روکو۔ یہ کس معنی میں مدد ہے؟ دو معنی میں مدد ہے۔ ایک تو اس معنی میں کہ آخرت میں سوال ہوگا اس سے، دوسرا اس معنی میں کہ اگر یہ ظالم ظلم بڑھا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کے ذریعے میں صحیح کر لوں گا، تو اس کا ہاتھ روک کے سمجھاؤ کہ ظلم بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ماحول خراب ہوتا ہے اور خراب ہوتا ہے، انوائرمنٹل جو پولوشن ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو معاشروں کو پاکیزہ رکھو اور فساد کے مقابلے میں فساد مت لاؤ، اور ظالم کو نصیحت کرو کہ دیکھو کہ تم ایسا نہیں کرو۔ ابھی آپ دیکھیں دنیا میں جو پچھلی جنگیں ہوئی ہیں، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے سے جنگیں چل رہی ہیں، وہ چاہے عراق میں ہو رہی ہے، افغانستان میں ہو رہی ہے، غزہ میں ہو رہی ہے، لبنان میں ہو رہی ہے، یہ پچھلی جنگوں کا آپ جائزہ لیں، انہوں نے ظلم کرتے رہے اپنی جنگ کا دائرہ پھیلاتے رہے، کیا حاصل ہوا اس کا؟ دنیا میں تو فساد ہی برپا ہوا۔ اور پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں کہ انٹرنیشنل پاورز، بڑی قوتیں، انہوں نے ٹونی بلیئر کا ایک جملہ یعنی یہ تھا کہ ہم نے جو عراق میں حملہ کیا وہ پری ایمپٹیو ایکشن، یعنی اپنی جو بالادستی ہے کہ صاحب وہاں پر وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، ہمیں کچھ خیال تھا کچھ ایسے، بعد میں انہوں نے معافی مانگی کہ نہیں ایسا نہیں تھا۔ پچھلے 100 سال کا کوئی سب سے بڑا جھوٹ تھا جی، تو یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھا جی، اور یہ ان قوموں نے کیا تھا، یہ ہماری بات کا رخ ادھر نکلتا ہے، یہ ان قوموں نے کیا تھا کہ جن کا اپنی اخلاقی بالادستی کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فساد فی الارض کرتے رہے اور یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ ابھی غازہ کا مسئلہ، غازہ کے ساتھ ساتھ اب یہ لبنان بھی شروع ہو گیا، وہاں بھی اٹیک ہو گیا، تو یہ فساد فی الارض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب بڑی قوتیں ہوتی ہیں نا مفتی صاحب، آپ کی اجازت سے، ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اگر وہ بڑے ہیں، کیونکہ بڑوں کے پھر کچھ انہیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، اقتدار واپس لیا جاتا ہے، جی ہاں، خصوصاً اگر ان کا فساد ظلم بن جائے، جو کہ بنا ہوا ہے پچھلے کوئی 50 سال سے، آپ دیکھیں خاص طور پہ، ورنہ ہے 100 سال کی پوری تاریخ اٹھا لیں، لیکن پچھلے 50 سال سے بھی غزہ میں جو ہو رہا ہے، دنیا کی کوئی ایک قوم، مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو دل زیادہ دکھتا ہے، دنیا کی وہ قومیں جو غیر مسلم ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ تمام اقوام اس پہ متفق ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ فساد ہے، مگر چند وہ بالادست قومیں جو کہ اپنے آپ کو بالادست سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور کتنی پازیٹیو بات ہے اور کتنی یہ تقویت والی بات ہے کہ مسلمان ممالک سے زیادہ غزہ پہ احتجاج غیر مسلم دنیا مسلم کر رہے ہیں، یہ یعنی انسان تو ہے نا، بالکل ہے، بالکل تو دل تو دھڑکتا ہے نا، بالکل ہے، بالکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو مجموعی طور پر مادہ خیر رکھا ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اب ظلم کی داستان تھی، یہ فساد فی الارض ہے، ہماری بات فساد سے نکلی تھی، تو یہ فساد فی الارض کی آج کے دور میں یہ شکل ہے۔ سبحان اللہ، تو اپنے حصے کا کام آدمی کرے، اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ کم از کم دل میں برا سمجھے، چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنے حصے کا چراغ جلائے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ کم از کم ایک آدھ سوال تو آپ کی خدمت میں رکھیں، ویڈیو کوسچن۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ منہ سے سلام کرنا چاہیے یا ہاتھ ملا کے سلام کرنا چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا سوال آیا ہے، یہ زبردست۔ اچھا، میرا اس بچے کے سوال میں اپنا سوال ملاتا ہوں، یہ جو ہاتھ ملانا، اس کی اہمیت زیادہ ہے یا سلام کرنے کی، یعنی مصافحہ کرنا، مصافحے کی اہمیت زیادہ ہے یا صرف سلام کرنے کی؟ دیکھیں انیس صاحب، 3 طریقے ہیں سلام کے۔ جی،
اصل سلام ہے زبان سے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، یہ اصل سلام ہے۔ ٹھیک، دوسرا یہ کہ سلام کے ساتھ آپ مصافحہ کریں اگر قریب ہوں، ٹھیک، ایک ہاتھ سے دو ہاتھ سے وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ آپ سلام کر رہے ہیں لیکن دور ہیں تو مصافحہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرتے ہیں آپ، ٹھیک، جیسے فرض کریں کہ 10-15 میٹر کے فاصلے پہ آواز نہیں جا سکتی تو آپ نے السلام علیکم اشارے سے کیا۔ ٹھیک ہے، ان سارے معاملات میں اصل ہے زبان سے کہا جانے والا السلام علیکم۔ ٹھیک، یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ہم ملے کسی سے جا کر ہاتھ ملاتے ہوئے بجائے اس کے کہ السلام علیکم کے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتے ہیں اور کیا حال ہے، جی تو یہ سلام نہیں ہوا، جی ہاں، یہ آپ نے مصافحہ کیا اور پوچھا اور کیا حال ہے۔ تو اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، تو اس کے اندر سلام کا لفظ ہے اور کیا فرما رہے ہیں؟ اطعموا الطعام، الطعام، کھانوں کو پھیلاؤ، کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھانا کھلاؤ۔ کھلاؤ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل سلام تو لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ چاہے مصافحے میں سب سے پہلے السلام علیکم، ٹھیک، اور یہ نہیں کہ مصافحے میں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور کیا حال ہے، سلام غائب ہو گیا۔ جی، اصل ہے سلام۔ مصافحہ اگر نہیں بھی کریں آپ، فرض کریں کہ کسی وجہ سے مصافحہ نہیں کر پاتے آپ، جیسے ایک محفل میں آپ 20 لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا اچھا مصافحہ میں نہیں کر رہا، السلام علیکم، اصل سلام ہے، اس کے بعد پھر مصافحہ ہے، اور اگر کہ مصافحہ ممکن نہ ہو تو اشارے سے ہے، لیکن زبان سے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے، یہی معمول ہے امت کا۔ سبحان اللہ۔ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب۔ سلام کا پھیلانا کا حکم ہے جی، آپ کے اللہ سے، اور صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں اور کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام کے بارے میں فرمایا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہوتا ہے، البادی بالسلام بری من الکبر۔ تو سلام کے پھیلانے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ ہماری اور ان کی عمر میں مرتبے کا بھی فرق ہوتا تھا، عمر کا بھی، یعنی کہ عمر کا 20-20 25-25 30-30 سال ہم سے بڑے ہیں عمر میں، اور مرتبہ تو ہے ہی کہ استاد ہے، لیکن ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم پہلے سلام کر لیں اللہ تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ اس چیز کا رواج دینا چاہیے کہ سلام کہو، اور حدیث شریف میں ایک اور بھی جگہ آیا ہے کہ سلام کرو اس ہر شخص کو، چاہے تم جانتے ہو یا اس کو نہ جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان معاشرہ آپ گزر رہے ہیں، السلام علیکم، ضروری نہیں کہ جو جاننے والا ملے اسی کو سلام کرے۔ تو سلام کا ایسا اسلامی معاشرے میں رواج ہونا چاہیے۔ بعض اسلامی ملکوں میں آپ جائیں آپ کو نظر آتا ہے جی ہاں، وہ سلام کریں گے، وہ جو گزرتے ہوئے ہر کسی کو سلام کریں گے، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ہمارے یہاں تو جاننے والوں کے ساتھ بھی مصافحہ کرتے وقت اور کیا حال ہے، سلام کا لفظ غائب ہو گیا۔ تو ان کا سوال صحیح ہے، اس کا رواج کو تھوڑا بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور عرب میں مجھے ایک بہت اچھی بات یہ لگی عرب کلچر کے اندر کہ اگر میں آپ کو نہیں جانتا، اجنبی ہیں میرے لیے آپ، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم، تو وہ مخاطبت جو کریں گے تو وہ محمد کے نام سے کریں گے۔ یہ اتنا اچھا لگا۔ وہ ایک مرتبہ بہت پرانی بات ہے، کسی نے مجھ مخاطبت کی اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ محمد السلام علیکم، میں سمجھا کسی اور سے بات ہو رہی ہے یہ، تو اس وقت مجھے اس کلچر کا خاص طور پہ مدینہ منورہ کا رواج ہے۔ مدینہ منورہ۔ اور مفتی صاحب ایک بات اور یاد آئی کہ کبھی ایک بار بھی نہیں ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں پہل کر لی ہو۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی، آپ نے سلام کیا۔ تو سلام کو پھیلانا چاہیے، سلامتی کو پھیلانا چاہیے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے پیام صبح میں روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں انسان دکھ نہیں دیتے، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان دکھ نہیں دیتے، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔